الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکالنا ہے وہاں سے اچھائی کے ساتھ نکالنا، اور مجھے تیرے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو۔ جب بھی بنی آدم اس طرح دعائیاں کلمات پڑھے گا ضرور اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کی مدد کی جائے گی۔ اب رہا وہ مدد کیا ہے، میرا موضوع عملیات سے متعلق ہے، لہذا اس آیت کی میں دو تفسیر کروں گا، ایک تفسیر ظاہری اور ایک تفسیر باطنی۔ باطنی سے مراد روحانی، یعنی جب شیطان جادو کے ذریعے دل پر مسلط ہو کر ہارٹ کی ورکنگ یعنی پلس بڑھا کر بنی آدم کو موت کی گھاٹ اتارنے کی کوشش کرتا ہے یا دم گھوٹ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے، تب بنی آدم کو اپنے رب کی یاد اس طرح کرنی چاہیے، اور جب آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ اچانک تکلیف پہلے تو نہیں تھی، تو اب جو ہے وہ باہری مخلوق کے شر سے ہو رہا ہے، اور وہ وہی ہے جو بنی آدم کا دشمن ہو سکتا ہے، یا تو کسی نے اس کو بھیجا ہے یا کہیں راستے سے اس کے گلے پڑا ہے۔ میری مراد کسی نے یا تو اس پر جادو کیا ہے یا کہیں راستے سے کوئی شیطان نے اس کو تکلیف میں ڈالا ہے۔ بنی آدم کے حسن کی وجہ سے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، یا بعض مرتبہ کسی کے حسد کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ منزل کی جو آیتیں ہیں وہ منزل کی آیتیں پڑھ کر پانی پر دم کر کر پیے، اور اسی طریقے سے 5 کلمے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، اور اسی طریقے سے ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے۔ اور اگر کبھی آپ کو یاد ہے آیات سحر، تو آیات سحر جو ہے وہ بھی پڑھ کر پانی دم کرے اور پانی پیے۔ آیات سحر مجملاً ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، جو چیز تم لے کر آئے ہو وہ جادو ہے اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ بہرحال اس وقت جب یہ ہوگا تب آپ کو گھبراہٹ، بے چینی اور پسینہ زیادہ ہوگا، یا پھر آپ کو بے ہوشی ہوگی، یا کچھ عجیب سی چیزیں نظر آئے گی، یا اس وقت یہ دعا ضرور ورد کیجئے گا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا۔ اور اس وقت تلاوت بھی سنیں۔ بہرحال اب سمجھنا یہ ہے کہ شیطان بنی آدم کے بدن میں کس طرح گھستے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آدمی غصہ کرتا ہے یا کسی چیز کا بہت زیادہ صدمہ لیتا ہے اس وقت، یا آپ کو باتھ روم میں جا کر رونے کی عادت ہے، یا آپ باتھ روم میں جا کر چھپ جاتے ہیں، تب اب آپ سوال کریں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ آپ کو جب غصہ آئے تب آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو علماء کرام نے استنباط کیا کہ بھئی شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، لہذا جب آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیا کریں۔ اگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو اولیاء کرام غسل کرواتے ہیں، کیونکہ شیاطین ناپاک قوم ہے اور شیاطین کافر ہے۔ جب کسی مومن مرد اور عورت کو یہ مس کرے یا بدن میں گھس جائے تو ایسے مومن مرد اور عورت کو غسل کر کے پاک کر دیجئے،
اب رہا دوسرا سوال کہ باتھ روم میں رونے سے شیطان بدن میں گھس جاتا ہے، تو یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص بیت الخلاء کو جاتے وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث شیاطین سے اور ان کی خباثت سے۔ حاسد کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے زیرو مخلوق میں سے ابلیس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم دیا، اور سورہ فلق میں من شر ما خلق کے اجمال کے بعد ومن شر النفاثات فی العقد کے ساتھ ومن شر حاسد اذا حسد کو اختصاص کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب جس سے اللہ کی پناہ چاہنے کا حکم دیا جائے تو سوچئے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا حال ہوگا۔ اعاذنا اللہ من جمیع امراض القلب ومن غضب الرحمن۔ اب رہا مسئلہ دعا بیت الخلاء کو جاتے وقت کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کے پیچھے اچانک حادثہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ قوم بنی خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الخلاء کے لیے گئے، اور جب آپ فارغ ہوئے تو شیاطین وہاں تھے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ جب بہت زیادہ دیر ہوئی، آنے میں دیر ہوئی، تو گھر کے کچھ لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، وہاں جانے کے بعد آپ کی ڈیڈ باڈی ملی، یعنی آپ کو وہاں سے مرا ہوا لے کر آئے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک کوڑا کرکٹ والی جگہ پر آپ نے پیشاب کیا، اور اس کے بعد آپ کو پیٹھ میں بے انتہا درد اٹھا اور آپ کی چند لمحوں میں موت ہو گئی۔ وہاں کچھ لوگوں نے یہ آواز بھی سنی تھی کہ آج ہم نے قوم بنی خزرج کے سردار کو قتل کر دیا، یعنی جناتوں نے کہا تھا یہ بات، جنہوں نے ان کو 2 تیر دل پر مارے اور جو صحیح نشانے پر لگے اور وہ مر گئے۔ اس کے بعد یہ قصہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو پھر آپ نے تمام مسلمانوں کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو جگہ استنجا کے لیے خاص ہو وہاں شیاطین ہوتے ہیں اور وہ بنی آدم کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہذا جب آپ استنجا کے لیے جب جائیں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے، اس سے آپ کی جان شیاطین سے محفوظ ہوگی۔ کچھ بھی کرنے کا مطلب یہ صاف ہے کہ شیاطین بنی آدم کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی گھنونا کھیل کھیل سکتے ہیں، کیونکہ بنی آدم کا دشمن شیطان ہے، اس کے جسم کے ساتھ کوئی بھی حرکت کرنا اس کی فطری چیز ہے۔ جیسے شیطان جب پیشاب کی جگہ تیر مارتا تب اسے کڈنی کینسر ہوتا ہے، جس سے پیشاب اچانک بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کی بچہ دانی پر تیر مارتا ہے تو اس سے اس کو یوٹیرین فائبرائڈس یا یوٹیرس کینسر ہو سکتا ہے، یعنی بچہ دانی میں گانٹھ ہو سکتی ہے یا بچہ دانی میں کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پیٹ میں گھس کر نطفہ کھا جاتا ہے، اور ہارٹ یعنی دل کے اندر دل کی نسوں میں گندگی پھیلا کر نکل جاتا ہے۔ اب رہے اعتراضات تو سن لیجئے۔ عملیات کا تعلق اجتہادات اور تجربات یعنی ریسرچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اگر اسے کسی ماننے کے لیے یا وہ ہر وہ مسئلے کو ماننے کے لیے جس میں کفر اور شرک اور فسق نہ ہو، اگر ایسے مسئلے کو ماننے کے لیے دلیل کا مطالبہ کیا جائے تو پھر آپ بھی اس کی لپیٹ میں پھنس جائیں۔ مثال کے طور پر صبح میں چائے اور ناشتے میں دوپہر کا کھانا، صبح میں ناشتہ رات کا کھانا، اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا کون سی قرآن کی آیات یا سنت سے ثابت ہے پتہ ہے۔ اسی طرح دلہن کو لال جوڑا پہنانا، منگنی کے لیے جوڑا، ہلدی کے لیے پیلا جوڑا دینا، یہ کس آیت یا سنت سے ثابت ہے؟ بہرحال جسمانی علاج کے درستگی کے لیے انجیکشن اور سلائن چڑھانا یہ بھی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ عالجو، بس علاج کیجئے، علاج کرنا سنت ہے۔ اب علاج کس طرح کیا جائے یہ تو ماہر ڈاکٹر یا متبع سنت عامل ہی بتائے گا کس طرح علاج کیا جائے۔ لہذا ہر مسئلے میں دلیل کا مطالبہ کرنا ایک قسم کی جہالت ہے، اور اگر ہر مسئلے کو ماننے کے لیے دلیل ہی ضروری ہے تو پھر شاید آپ کو بھی یہ ماننا ہی نہیں، کیونکہ جہاں دلیل موجود ہونے کے بعد بھی آپ نہ مانیں اور جہاں دلیل نہیں تھی وہاں آپ خاموشی سے اس پر عمل کرتے رہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہوا پرست ہے، شیطان نے آپ کو خواہش پرستی کے جال میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسی بات کا رونا قرآن پاک نے رویا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم
وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اللہ۔ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہش کو اس کا معبود بنا لیا، حالانکہ علم ہونے کے باوجود اس کی گندگی، اس کی گندی حرکت سے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں پر مہر لگا دیا اور اس کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا۔ بس کون شخص ہے جو اللہ کے بعد ہدایت دے سکتا ہے اسے؟ ظاہر ہے کہ جسے اللہ کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لہذا یہ بات مان لینا چاہیے کہ جو بیماری سائنس کی لائن میں، میڈیکل ریسرچ میں لا علاج ہے، وہ شیطانی تیر کی بیماریاں ہیں، یہ شیطان کے حسد کی بیماریاں ہیں جو بنی آدم پر شیطان اور اس کے چیلے چپٹے پھینکتے رہتے ہیں۔ حدیث میں وضاحت موجود ہے، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر بد ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بات جادو کی چل رہی ہے اور دلیل نظر بد کی دی جا رہی ہے، تو یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ نظر بد جو ہے، نظر جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نظر بد کا نقصان 1 سیکنڈ کے بعد شروع ہوتا ہے اور جادو کا نقصان 72 گھنٹوں کے بعد شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کی تائید اس سے ہونے میں شواہد موجود ہے۔ بہرحال آج کے دور میں لوگوں میں خون کا کینسر، چمڑی کا کینسر، جگر کا کینسر، گردوں کا کینسر، بچہ دانی کا کینسر، معدے کا کینسر، دماغ کا کینسر، یہ سب لا علاج شیطانی بیماریاں ہیں۔ لہذا آپ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا علاج کیجیے۔ قرآن کہہ رہا ہے حق آ گیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں وہ چیزیں اتاری ہیں جو بنی آدم کے لیے شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے حصوں میں اس سے نقصان کے سوا اور کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ یعنی ظالم جب تک توبہ نہ کرے وہاں تک اسے قرآن سے فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں عورتوں کو اور مردوں میں اسپرم کاؤنٹ کی کمی بھی، یعنی مادہ تولید کی، یعنی کیٹانو کم ہونا جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ بھی شیطانی جادو کا حصہ ہے۔ لہذا اگر کسی کو اس طرح کی تکلیف ہو تو وہ اس کا علاج کرے، منزل پڑھے، 5 کلمے پڑھ کر پانی پیتے رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان ناموں کو پڑھ کر پانی پیتے رہے، بدن پر تیل مالش کرے، اگر بدن میں درد ہو تو تیل بھی مالش کرے، زیادہ تکلیف ہے تو چراغ جلا کر اس میں دیکھے اور یہ نیت کرے کہ اللہ جو مجھے چیزیں پریشان کر رہی ہے، جادو ہے یا جادوگر شیاطین ہے، جو بھی ہے وہ سب جل کے راکھ ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔